أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام کی 17 نمبر آیہ مبارکہ سے آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اور اس کی بادشاہت کا ذکر ہو رہا ہے. ساری کائنات اس کی ملکیت ہے. اللہ کریم ہی خیر عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی پریشان ہو تو ان کی پریشانی وہ مالک ہی دور فرماتا ہے. عزتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں. تمام بلندیاں، عروج اور انسان کی قبولیت، انسان کے مدارج، دنیا کے اندر انسان کی ناموس، صحت، عافیت، مال و دولت کی فراوانی، رزق کی آمد، یہ سب کچھ اس مالک کے قبضہ قدرت میں ہے جو وہ عطا فرماتا ہے. کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اس کو بھی اللہ ہی دور فرماتا ہے. اور اس کائنات کا پالنہار بھی وہی ہے، اور یہی چیز ہمیں سمجھانے کی تلقین فرمائی گئی، کوشش فرمائی گئی، اور ہمیں بار بار یہ چیز ازبر کرنے کا حکم دیا گیا. ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن میں جگہ دیں، اپنے ذہن میں بٹھائیں، تاکہ اس مالک کی قدرت پر کامل یقین حاصل ہو سکے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں کوئی دکھ پہنچاتا ہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے مگر وہی. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچاتا ہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہی ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر دیکھیے کہ در، تکلیف کا، مصیبت کا، پریشانی کا ذکر پہلے ہوا کہ انسان کو یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ انسان کی پریشانیوں کو دور کرنے کا والا وہی ہے. اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. یہاں تو یہ فرمایا گیا نا کہ اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے، اللہ پریشانی میں مبتلا کرتا ہے. تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی انسان کو نقصان ہو، کوئی تکلیف پہنچے، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کی جائے. کوئی انسان کو دکھ پہنچے تو یہ نہ کہے یا اللہ تو نے مجھے دکھ پہنچایا، تو نے مجھے پریشان کیا، تو نے مجھے دکھ دیا. نہیں، اس کو اپنی طرف منسوب کرے. یہ میرے نفس کی شرارت ہے، یہ میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ میری کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے میں پکڑا گیا ہوں. اور جب کوئی انسان کو خیر پہنچے تو اللہ کی طرف منسوب کرے، مالک یہ تیری مہربانی ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مومن جو خیر کی نسبت ہے وہ اللہ کی طرف کرے، اور جو شر کی نسبت ہے اس کو اپنے اعمال کی طرف، اپنے شامت اعمال کا تقاضا سمجھے کہ یہ میری کوتاہی ہے، کہیں پر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اس وجہ سے مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. باقی ساری چیزیں اللہ ہی کی پیدا کردہ ہیں، اور اس کے پیچھے اس مالک کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں. تکلیف اگر انسان کو پہنچتی ہے تو بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات یہ انسان کے لیے خیر کی بات بن جاتی ہے. انسان کو دکھ پہنچتا ہے تو وہ خیر ہو جاتی ہے. یعنی دکھ پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہ بھی مٹا دیے، اور اس کو ذکر کی توفیق بھی مل گئی. اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب کسی کرائسس میں آتے ہیں پھر وہ پلٹ جاتے ہیں، پھر ان کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایسے پلٹتے ہیں تو اللہ کے بندے بن جاتے ہیں. زندگی کوتاہی میں گزری، نافرمانی میں گزری، لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت آئی ان کو اللہ کا قرب ہوا،
تو پھر وہ مصیبت تو رحمت ہوئی نا جی، زحمت نہ ہوئی۔ جس مصیبت سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے اور جس تکلیف اور بیماری سے انسان کو اللہ یاد آ جائے اور انسان اللہ کے قریب ہو جائے، وہ تو باعث رحمت بن کے آئی۔ اور پھر ویسے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ انسان کے لیے خیر کا باعث بنتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ کریم اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اللہ کریم اس پر بھی تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی کوئی بھی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کریم اس پر ہمارے مہربانی فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور بیان فرما رہے تھے کہ یہ جو کسان ہوتے ہیں، کاشتکار، یہ اپنی فصل بوتے ہیں، تو جب فصل میں بیج ڈالتے ہیں تو پرندے آ جاتے ہیں جی، پرندے آ کر وہ فصل کا بیج کھا جاتے ہیں، تو کاشتکار پریشان ہو جاتا ہے، میرا جو ہے یہ تو سارا نقصان کر گئے۔ حضور نے فرمایا تمہارا نقصان نہیں ہوا، پریشان نہ ہو، جو پرندہ بھی تمہارا ایک دانہ بھی لے کے جائے گا نا اللہ کریم اس کے بدلے میں تمہیں اجر عطا فرمائے، پریشان نہ ہو، تمہارا نقصان نہیں ہوا، اللہ کریم اس کے بدلے، اللہ کی مخلوق ہے، اس نے تمہارا دانہ کھا لیا، اللہ کریم نے اس کے بدلے میں تمہیں اجر عطا فرما دیا۔ تو انسان کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، بس ذرا تھوڑا سا انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی ساری حکمتوں کا مالک ہے، وہی ساری خبریں رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پر غلبہ حاصل ہے، اپنے بندوں پر۔ کسی بھی انسان کسی بھی میدان اور کسی بھی مرحلے پر جا کے یہ نہ سوچے کہ اب میں اتنا بڑا بن گیا ہوں اور اب میں غالب ہو گیا اور یہ سارے میرے نیچے آ گئے، نہیں، ہمارے اوپر بھی ایک ذات ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے، برا سوچیں گے تو پکڑ بھی ہو سکتی ہے، ہم کبھی بھی سپیریئر نہیں ہو سکتے، سپیریئر اللہ کی ذات ہے، ہم کسی بھی مقام پہ بڑے نہیں بن سکتے، ہم جتنے بھی بڑے بن جائیں ہم سے بڑے اللہ کی ذات موجود ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، محبوب آپ ذرا فرمائیے کہ اس بات کی سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ ای شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز ہے جو بڑی گواہی دینے والی؟ یعنی اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اللہ کریم خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کریم رب ہے، پالنہار ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اس کا گواہ کون ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ اللہ کافی ہے، یعنی اللہ اس بات کا خود گواہ ہے کہ وہی کائنات کا مالک ہے، وہی کائنات کا خالق ہے۔ دیکھیں گواہ جو ہے وہ جب گواہی دینے کے قابل ہوتا ہے تو اسی وقت ہوتا ہے جب وہ کوئی چیز دیکھ لیتا ہے۔ میں نے کوئی چیز دیکھی، میں نے یہ چیز دیکھی، میں نے یہ چیز دیکھی، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا، تو میں گواہی دے سکتا ہوں۔ کیا کائنات کی ہر چیز میں دیکھ سکتا ہوں؟ یا کائنات کی ہر چیز پر قبضہ کس کا ہے میں دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں۔ آپ کے آفس میں بیٹھا ہوا آپ کے نام کی پٹی پڑھ کے میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ اس عہدے پر ہیں، اس کرسی پر ہیں، لیکن اللہ کی قدرت میں کیا کیا چیز آتی ہے، اللہ کی ملکیت میں کیا کیا چیز ہے، وہ کس کس چیز کا مالک ہے، تو نہ تو میں دیکھ سکتا ہوں اور نہ ہی میری قدرت ہے۔ انبیاء کرام وسیلہ بنتے ہیں جو اللہ کی ذات تک ہمیں معرفت دلاتے ہیں، اللہ کی پہچان کرواتے ہیں۔ تو اللہ اس بات کا گواہ ہے جو نبیوں کے درمیان اور اپنی ذات کے درمیان وہی گواہ بن سکتا ہے کہ میں کائنات کا مالک ہوں، اور نبی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ کے ولی بھی مشاہدہ کرتے ہیں، جتنا جتنا ان کو کروایا جاتا ہے، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم یہ بات سمجھ لو، جب اتنے بڑے بڑے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اتنی بڑی بڑی ہستیاں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کی ذات کائنات کی مالک ہے، تو پھر ہمیں مان لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا نا جی، تو حضور کے اعلان نبوت کے پیچھے 40 سالہ حضور کی حیات طیبہ تھی، 40 سالہ حیات طیبہ، اور اس 40 سالہ حیات طیبہ کا سب سے اہم وصف کیا تھا؟ صادق ہونا، امین ہونا۔ تو حضور کی 40 سالہ صداقت اور امانت قوم کے سامنے تھی۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا آج تک اپنی آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا، آپ کہیں گے تو مانیں گے، آپ جو کہیں گے مانیں گے۔ حضور نے فرمایا پھر مان لو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی صداقت تھی جس کو دلیل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔
تو اللہ کے ایک ہونا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھا، لیکن جس ہستی نے اللہ کے بارے میں بتایا وہ صداقت کا ایک نشان ہے۔ کائنات میں ان جیسی صداقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ دشمن ہزار دشمنی کے باوجود، نہ ماننے کے باوجود، قتل کے درپے ہونے کے باوجود ان کو صادق بھی مانتے تھے، ان کو امین بھی مانتے تھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا۔ اس لیے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور میری طرف اس قرآن کو وحی کیا گیا، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں تمہیں بھی ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور جہاں تک پیغام پہنچے وہ سارے لوگ اس ڈر میں شامل ہو جائیں کہ وہ اللہ کریم کی ذات ہے، اور اللہ کریم کی ذات ہم سب کا حساب و کتاب بھی لینے والی ہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور خدا بھی ہیں؟ اور خدا ہیں، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ اس کائنات کا مالک و شاہد ہے، اس کائنات کا خالق بھی ہے، اس کائنات کو پالنے والا وہ ہے، اور بت یا کوئی اور خدا اللہ کے ساتھ شریک ہے اس کائنات کو بنانے میں، پالنے میں، کائنات کو سنبھالنے میں، کسی طرح ہے تو گواہی دو۔ قل لا اشہد، فرما دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا، اگر تم دے سکتے ہو تو دیکھ لو۔ میری زبان کی صداقت مجھے اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ میں کبھی اس بات کی گواہی نہ دوں، کیونکہ یہ سچ نہیں ہے۔ اگر سچ ہوتا تو میں ضرور گواہی دیتا، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ قل انما ہوا الہ واحد، محبوبہ فرما دیجئے کہ بے شک وہ خدا ایک ہی خدا ہے۔ یہ سچ بات ہے، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے۔ اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں، یہ حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے، اس لیے اس کی گواہی بھی نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس وجہ سے اس کی گواہی ہے۔ اور وہ گواہی کس نے دی ہے؟ وہ گواہی کائنات کے سب سے بڑے صادق اور امین نے دی ہے، جس کا اسم مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بری ہوں ان ساری چیزوں سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، جن کو اللہ کا شریک مانتے ہو، میرا اس سے برات کا اعلان ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں ان کو مانتا ہوں، نہ ان کا اقرار کرتا ہوں، نہ اس کی گواہی دیتا ہوں۔ گواہی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اچھا، یہاں پر جو مشرکین تھے، خاص طور پر مکہ کے رہنے والے لوگ، وہ کہتے تھے کہ جناب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کو قبول کریں، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں، اور وہ ایک خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم آپ کو اللہ کا رسول کیسے مان لیں؟ آپ تو یہیں ہمارے ہاں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑے، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ کا رسول کوئی آسمان سے نازل ہوتا، کوئی فرشتہ آ جاتا۔ اچھا، ہم نے تحقیق کی ہے، ہم نے مدینہ میں رہنے والے جو یہودی تھے ان سے بھی پوچھا ہے، عیسائیوں سے بھی رابطہ کیا ہے، ان سے بھی پوچھا ہے کہ کیا تمہاری کتابوں میں کوئی ایسی بات ہے کہ ہماری سرزمین پر مکہ المکرمہ میں کوئی نبی تشریف لائیں گے؟ تمہاری کتابوں میں ہے؟ وہ کتاب والے جو ہیں، تورات والے اور انجیل والے، انہوں نے تو کہا تھا کہ نہیں، ایسی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں بتائی گئی، نہ کسی کتاب میں ایسی کوئی آیت موجود ہے، نہ تورات میں، نہ انجیل میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کے نبی اور رسول ہونے کو ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ آپ کے بارے میں تو اہل کتاب بھی کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری کتابوں میں آپ کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ تو آیا مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا یہ جو اہل کتاب ہے نا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ ہزاروں لوگ کھڑے ہو نا جی، تو آدمی دیکھے ان ہزاروں میں سے پہچان لے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودی بھی پہچانتے تھے کہ حضور اللہ کے رسول ہے، عیسائی بھی پہچانتے تھے حضور اللہ کے رسول ہے۔ اور بارہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت گزری ہے، عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا تھا حضرت عمر فاروق نے کہ آپ بتائیں قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے جی؟ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ ہم نے جن کو کتاب عطا فرمائی، یعرفونہ، یہ حضور کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا عبداللہ بن سلام آپ بتائیے کہ آپ اس آیہ مبارکہ کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل درست آیہ مبارکہ ہے، بالکل ٹھیک ہے،
ہم بالکل اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ فرماتے تھے کہ ہم تو اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے کہ ہماری بیوی نے جس بچے کے بارے میں کہا یہ تمہارا بیٹا ہے وہ ہمارا ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہماری فیملی نے، گھر والوں نے خیانت کی ہو اور ہماری بیوی خیانت کر کے اس بچے کو ہماری طرف منسوب کر دے، وہ ہو کسی اور کا۔ ہمیں اپنے اولاد کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے ہماری نہ ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی اور رسول ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام کی سٹیٹمنٹ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اہل کتاب کا یہ کہنا کہ ہمیں تورات میں یا انجیل کے اندر کوئی ایسی دلیل نہیں ملی کہ ہم حضور کو اللہ کا نبی اور رسول مان لیں، وہ جھوٹ پر مبنی تھی۔ وہ سراسر حضور کے ساتھ بغض تھا اور حسد تھا کہ وہ حضور کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کر رہے تھے، وگرنہ ساری نشانیاں موجود تھیں، سارے دلائل موجود تھے، سب چیزیں موجود تھیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی اور رسول ہونے کی شہادت دیتی ہیں اور گواہی دیتی ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا ہے، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے نا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان تو سراسر نفع کا سودا ہے، ایمان تو سراسر فائدے کا سودا ہے، وہ فائدہ ہے، اور جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے وہ کبھی بھی فائدے کی طرف نہیں آئیں گے۔ یہ دنیا کا عارضی فائدہ دیکھ رہے ہیں، آخرت کا دائمی فائدہ نہیں دیکھ رہے۔ آخرت کا دائمی فائدہ جس کو نظر آ گیا وہ ایمان لے آئے گا اور سر تسلیم خم کر لے گا۔ اللہ کریم ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب